بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آل ابو بکر صدیق اور آل علی رضی اللہ تعالی عنہم کی رشتہ داری اور اہل بیت کے اماموں کی پیدائش۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں اسماء بنت عبد الرحمن، جن کا نکاح ہوتا ہے قاسم بن محمد سے، جو کہ بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر کے، یعنی قاسم اور اسماء آپس میں چچا زاد ہوئے۔ ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے ام فروہ۔ اب دیکھتے ہیں آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے علی بن حسین، جن کا لقب زین العابدین ہے۔ زین العابدین کا بیٹا ہے محمد باقر۔ اب رشتہ داری جڑنے لگی ہے، محمد باقر آل علی سے ہے، جبکہ ام فروہ آل ابو بکر سے۔ اب ان کا نکاح ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حضرت جعفر صادق۔ جعفر صادق سے حضرت موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم سے علی رضا، علی رضا سے امام تقی، امام تقی سے امام نقی، امام نقی سے حسن عسکری۔ یہ ہے وہ رشتہ داری جس کو قرآن مجید نے پہلے ہی فرمایا، صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ میرا نانا بھی ابو بکر صدیق ہے اور میرا دادا بھی ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ ام فروہ سیدنا ابو بکر صدیق کی پوتی بھی ہے اور نواسی بھی۔ اب دیکھیں، یہ رشتہ داری ملائیں تو اہل بیت کے 10 امام اس رشتہ داری سے جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 سیدنا علی المرتضیٰ، نمبر 2 سیدنا حسین بن علی، نمبر 3 سیدنا علی بن حسین زین العابدین، نمبر 4 محمد باقر بن زین العابدین، نمبر 5 جعفر صادق بن محمد باقر، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، علی رضا بن موسیٰ کاظم، محمد تقی بن علی رضا، محمد نقی بن محمد تقی، امام حسن عسکری بن محمد نقی۔ یہ شجرہ نسب سامنے رکھیں اور غور کریں کہ جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے یا ان کے ایمان یا خلافت کا انکار کرتا ہے، اس کا نہ ایمان بچتا ہے اور نہ امام بچتا ہے۔